صدر محترم، جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا تو ہمارے قائدین کے سامنے دو راستے تھے۔ وہ راستے کیا تھے اور کس نے پیش کیے تھے یہ اب غیر اہم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے رہنماؤں کی دوراندیشی اور عقل مندی کی بدولت ملک میں ہر مذہب کو پروان چڑھنے، پھلنے پھولنے اور اپنے ادارے چلانے کی آزادی دی گئی، جو کہ ہمارے آئین کی آرٹیکل 25 اور 26 میں موجود ہے۔ یہ حق محض ایک آئینی حق نہیں بلکہ بنیادی حقوق کا حصہ ہے۔ آج ہمارے ایوان کے سامنے جو وقف ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے، یہ نہ صرف ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ رائٹ ٹو ایکولیٹی کے بھی صاف خلاف ہے۔ اس کو صدر محترم ملک کی دوسری میجورٹی کبھی قبول نہیں کرے گی۔ صدر محترم، اس بل میں سب سے پہلی ترمیمی وقف ایکٹ کے نام تبدیل کرنے کی ہے۔ میں کہتا ہوں نام بدلنا تو ایک معمولی بات ہے، کیونکہ اصل میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ان کا وقف کے بنیادی اصولوں اور فقہی قواعد سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس ترمیمی قانون کا مقصد وقف کے ادارے کو کمزور کرنا اور اسے بے اثر کرنا ہے۔ تاریخی طور پر وقف کے جتنے بھی قوانین بنے ہیں وہ اس اصول پر قائم تھے کہ مذہب میں دیے گئے وقف کے اصولوں اور شرائط کو ختم نہ کیا جائے۔ سن 1913 کا مسلم وقف ایکٹ، جس کا مانیہ منتری جی حوالے دے رہے تھے، اسی نیت سے لایا گیا تھا کہ وقف کے اصولوں کو قانونی طور پر تسلیم کیا جائے، نہ کہ انہیں تبدیل کیا جائے۔ سن 1923 میں، سن 1954 میں، سن 1995 اور 2013 کے تمام ترامیم وقف کے تحفظ کی نیت سے لائے گئے تھے اور اس کو قوت دینے کے لیے لائے گئے تھے، نہ کہ اس کو کمزور کرنے کے لیے لائے گئے تھے۔ وزیر محترم کو یہ اعتراض تھا کہ ہماری لائی ہوئی تجویز پر مسلم کمیونٹی شک کر رہی ہے۔ بے شک وہ کہہ رہے ہیں شک کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وقف کے اصولوں کو اور فقہی قوانین کو مد نظر نہیں رکھا۔ صدر محترم، آپ خود جے پی سی میں تھے، میں نے سوال کیا تھا کہ اس وقت کو ڈرافٹ کرنے میں کتنے مسلم اسکالر تھے، تو واحد 12 لوگوں کی کمیٹی میں ایک آدمی تھا، وہ بھی جوائنٹ۔ صدر محترم، میں اب چند چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو وقف کی اصل حیثیت اور بنیاد کو ختم کرنے کے در پہ۔ پہلی ترمیم، وقف کو اب صرف مسلمانوں تک محدود کیا گیا۔ میں دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں صدر محترم، ایک ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں، پارلیمنٹ کی مسجد کے سامنے رہ کر سارے دیش واسیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں اب دعا کیسے کروں گا جب یہ محدود کر دیا جائے گا؟ میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ابھی راجستھان میں گیا، تجارہ کے پاس ایک گاؤں حسن پور ہے، اس شادی میں گیا، اذان کی آواز آئی، میں نے کہا یہاں مسجد کہاں ہے بھائی؟ جب مسجد دیکھی وہ بڑی سندر مسجد تھی، میں نے پوچھا یہ مسجد کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں 400 سال پہلے کوئی درویش تھے، وہ پیڑ بھی ابھی باقی ہے، وہ یہاں بیٹھتے تھے اور یہاں سے ہمارے ہندو مہاراجا جی گزر رہے تھے، ان کو بیماری تھی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، کسی نے کہا کہ ان سے دعا کرا لیجئے، انہوں نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ بعد میں جب گئے تو مہاراج نے کہا کہ اپنے لیے دعا کرا کے رہے، تمہارا وارث کوئی نہیں ہے، وہ پھر دوبارہ گئے اور اللہ نے ان کی دعا کو۔ ہمارے دیش صوفی رشی منیوں کا دیش ہے، یہ ولیوں کا دیش ہے، یہ تمام دھرموں کی جو روحانی شخصیات ہیں ان کا دیش ہے۔ آپ دعا کرنے سے روک رہے ہیں سر، غیر مسلم کو وقف کرنے سے روک رہے ہیں۔ آپ سر گزشتہ ایک اس کے علاوہ مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا۔ سر میں امام ہوں، امام حرم مکے کا حرم بھی کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ کے لیے مجبور نہیں دے سکتا کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہے۔ جب کوئی پریکٹسنگ مسلم ہوگا ہی نہیں تو وقف کیسے ہوگا سر؟ وقف تو ختم ہو جائے گا۔ سر وقف بائی یوزر، جس کے مطابق اگر وقف کی دستاویز نہ ہو، ڈاکومنٹس نہ ہو، وقف کرنے والے کی شناخت نہ ہو تو لمبے عرصے سے جاری استعمال کو وقف مانا جاتا ہے۔ یہ اصول ہم نے نہیں بنایا، پریوی کونسل کے فیصلوں سے باضابطہ طور پر یہ اصول مانا گیا۔ سر 100 سال پرانی مسجد تو باقی رہے گی، لیکن 600-700 سال پرانی اگر مسجد کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو آپ کہیں گے یہ وقف بائی یوزر نہیں ہے۔ ارے سر کتنا ہم لوگ یقین کریں؟ تیسری ترمیم، بورڈ کے انتخابات کو ختم کر کے اسے مکمل سرکاری ادارہ بنایا جا رہا ہے۔
दिल्ली की मिसाल है उसकी। दिल्ली वक्फ बोर्ड को तहलील करके उसका इंतजाम एक एडमिनिस्ट्रेटर अफसर के हवाले किया गया, जो एक तरफ रिलीजियस कमेटी का चेयरमैन था, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने बहादुर शाह जफर ने जिस मस्जिद के लिए रिपेयर के लिए बोला था, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उस मस्जिद के, वो रातों रात मस्जिद अखुंजी महरौली में शहीद कर दी गई। सर इससे ऐसा मैसेज आएगा, हम लोग, मैं तो इससे मैसेज क्या, बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं सर, लेकिन हकीकत ये है कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम सोच के हम ये सह गए, हम वफा करके भी तना रह गए। हमारा नाम क्यों नहीं लिया जाता आजादी की? कितनी कुर्बानियां दी हैं सर, मैं और क्या कहूं। कुछ लोग तो इतने माहिर हैं, दामन पे कोई दाग न, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई धब्बा, तुम नक्श करो हो या करामात करो। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। हमें उनसे वक्फ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो नहीं जानते वक्फ क्या है? धन्यवाद। उनसे कैसे उम्मीद है वफा की? सर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आप खत्म कीजिए, 30 सेकंड में खत्म कीजिए, 30 सेकंड। सर मेरे प्यारे वतन में एक कल्चर को परवान चढ़ाया जा रहा है, जो कल्चर मेरे मुल्क का नहीं है। मैं अपने दिल की आवाज से कहता हूं, हजारों साल तहजीब का जो कल्चर हमारा जो देश का रहा है, यहाँ मैं अपने इस्लाम धर्म और ईसाई और जूस धर्म के हिसाब से भी कह सकता हूं कि मैं स्कॉलर हूं और आप सबका सम्मान करते हुए कह रहा हूं, सबसे पहला इंसान और सबसे पहले इंसान के साथ जो हम सब की माँ, हम जिस नाम से भी कहे, भारत माँ कहे हमारे उसमें, या ग्रैंड मदर कहे, वो हिंदुस्तान आए थे। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही करेगी। मिथुन रेड्डी जी, प्लीज स्टार्ट। बनेगा। यू प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सर।